چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے، مزید بلند کرے۔ ابھی کئی سال کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بنا تھا، ان کو اپنی باری سے پہلے بنا دیا گیا اور پھر وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو اسی لیے چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا تھا۔ ہم ان کے آج فیصلوں کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان کی بیان کی بات کریں گے۔ ان کی طرف سے ججوں کی تعیناتی پر خیر مقدم کیا گیا ہے، انہوں نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے۔ ایک جج صاحب پکڑ کر لاہور سے اسلام آباد ہائی کورٹ لائے گئے، دوسرے کراچی سے گھیرے گئے، تیسرے کو کوئٹہ بلوچستان سے پکڑا گیا اور 3 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ججوں کی کمی تھی، وہاں پہ 12 جج ہونے چاہیے تھے لیکن وہاں پہ 8 جج تھے، 8 پورے کرنے کے لیے 3 اس سے پہلے ایک اور بھی آ گیا، اس طرح ملا کے 12 کی بجائے وہاں پہ 13 جج ہو گئے۔ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اسامیاں ہیں 12 ججوں کی لیکن 13 بٹھا دیے گئے ہیں۔ یہ تجزیہ نگاروں کی طرف سے کورٹ رپورٹرز ہیں ان میں سے کچھ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے جج لے جائے گئے ہیں، کیا وہاں پہ مقدمات ختم ہو گئے ہیں اور وہاں پہ اسامیاں کیا پوری ہیں؟ وہاں پہ ان کو لے جایا گیا کہ تاکہ مقدمات کے فیصلے جلد ہو سکیں۔ لاہور سے جناب سرفراز ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے جایا گیا۔ اس سے پہلے وہاں پہ 7 ججوں کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہیں سے 3 سینئر موسٹ ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ 7 ججوں کی طرف سے خط لکھا گیا، اس پر 5 کی طرف سے سائن کیے گئے تھے۔ یہ خط چیف جسٹس پاکستان کو لکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی فورم ہے وہاں پہ بھی یہ خط پہنچایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی 3 ججوں کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ لیکن اتنی آخر آئی تھی، اتنی جلدی تھی کہ فوری طور پر 2 دن کے اندر اندر انہوں نے اپنا چارج سنبھالیا۔ کیسے ممکن ہے؟ کراچی میں بیٹھا ہوا، بلوچستان میں بیٹھا ہوا، لاہور میں بیٹھا ہوا جج ادھر آرڈر ہوتا ہے، 2 دن کے بعد وہ وہاں پہ فیصلے سننا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے انہیں بتا دیا گیا تھا اور جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بات ہم کر رہے تھے مقدمات کی اور ججوں کی۔ اسلام آباد میں 3 یا 3.5 یا 4 اسامیاں خالی تھیں، ان کو پر کر دیا گیا۔ یہاں پہ لاہور میں 25 ججوں کی اسامیاں خالی ہیں، تو ان کو کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو جسٹس عامر فاروق صاحب کی جگہ وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنانا ہے اور عامر فاروق صاحب آگے سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے۔ وہ جاتے جاتے اپنے کئی فیصلے تھوپے ٹھونسے جا رہے ہیں، جیسا کہ ان کی طرف سے انتظامی کمیٹی بنا دی گئی، اس میں سے محسن اختر کیانی صاحب کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا اور سرفراز ڈوگر کو کمیٹی میں شامل کر دیا گیا۔ ایک تو جناب عامر فاروق صاحب ہیں، جتنے دن کے لیے بھی ہیں یہ انتظامی کمیٹی کام کرے گی، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے تو کوئی نیا جج سرفراز ڈوگر صاحب کی جگہ پہ آ جائے گا۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے جیسا کہ انہوں نے شاباشی دی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا فیصلہ ہو۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کیسے اجازت دے دی، میں کیسے مان گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر صوبے سے ایک جج آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے مان گیا۔ جناب یحییٰ آفریدی صاحب، لوگ جانتے ہیں کہ آپ کس طرح مانے ہیں، آپ کو تو منا کر ہی لایا گیا تھا۔ تو یہ منا کر نہیں لایا گیا تھا کہ آپ مان جائیں چیف جسٹس بن جائیں، بلکہ یہ منا کے لایا گیا تھا کہ چیف جسٹس بننا ہے تو کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا۔ یہ کام بھی انہی ایک منائے جانے والے کاموں میں سے آ گیا۔ جس طرح سے ججوں کو وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے، حکومت سمجھتی ہے کہ اس نے عدلیہ کو تسخیر کر لیا ہے اور ایسا ہی نظر بھی آتا ہے۔ ہمارا قانون کیسا ہے، ہمارے ضابطے کیسے ہیں؟ ہمارا قانون ایسا ہی ہے جس طرح سلیٹ پر لکھا ہوا کوئی لفظ ہوتا ہے، کوئی جملہ ہوتا ہے، کوئی فقرہ ہوتا ہے، آپ مٹا کے دوسرا لکھ دیں، تیسرا لکھ دیں، چوتھا لکھ دیں، مٹاتے جائیں، نیا لکھتے جائیں اور پھر پارلیمنٹرین ہمارے وہ ربڑ بن چکے ہیں، ربڑ نہیں بلکہ پلاسٹک بن چکے ہیں۔ ربڑ کا تو یہ ہے کہ جدھر دل کیا ادھر موڑ لیا، لیکن پلاسٹک کا یہ ہے کہ اسے موڑنے کے لیے تھوڑا سا گرم کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی تھوڑا سا تاؤ دینا پڑتا ہے، تو پھر جدھر ان کو موڑنا مقصود ہو اسی طرح مڑ جاتے ہیں۔ تو باقی ہماری پارلیمنٹ وہ بید مجنوں کی طرح لڑ جاتی ہے، جیسے ہی بوٹ کی دھمک سنائی دیتی ہے تو پارلیمنٹ لرزنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہاں سے آنے والے فیصلے کیسے ہوں گے وہ دنیا کے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ججوں کی کہ ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا، میں اس لیے مان گیا تھا۔ تو دراصل عدلیہ کو تسخیر کرنا تھا۔ حکومت سمجھتی ہے کہ اس نے عدلیہ کو
فتح کر لیا ہے، تسخیر کر لیا ہے، تو نیتوں کی بات ہوتی ہے۔ آخر کار وہاں پہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس کیوں بنایا گیا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا۔ حکومت کو یہ چاہیے تھا یا مقتدر قوتوں کو چاہیے تھا کہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں، تو منصور علی شاہ صاحب ایسے ان کو وارہ نہیں کھا رہے تھے۔ تو قاضی فیصل صاحب کو بھی کنٹینیو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان آڑے آ گئے، تو پھر یحییٰ افریدی صاحب کا نمبر آ گیا، اپنی ٹرن کے علاوہ یہ چیف جسٹس بن گئے۔ یہ ساری کی ساری نیت نظر آتی ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی ان 3 ججوں کو لے جایا گیا ہے۔ حکومت بھی بار بار کہتی ہے، ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ جب آئین میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر کیا قدغن ہے، تو پھر مجبوری بن جاتی ہے۔ کیا مجبوری بن جاتی ہے؟ کیا آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ضروری آپ نے اس جج کو اٹھا کے وہاں پہ لے جانا ہے تاکہ ایک چیف جسٹس بننے والا بندہ وہ پیچھے چلا جائے؟ اس سے نیت ان کی ظاہر ہو جاتی ہے کہ سرفراز ڈوگل کو صرف محسن کیانی کا راستہ روکنے کے لیے وہاں پہ لے جایا گیا ہے۔ تو اس سے نیت بالکل کھل جاتی ہے کہ نیت کیا ہے، بدنیت کیا ہے، بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ ان ججوں کو کس طرح سے وہاں لے جایا گیا۔ تو باقی تھوڑا سا ان کو بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، اس سے بہتر تھا یہ گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی اپنے آپ کو پیش کیا گیا ہو۔ کئی اور نے بھی کہا ہو کہ میں بھی حاضر ہوں، مجھے وہاں پہ لے جایا جائے، تو ان کو وہاں پہ لے جا کے بٹھا دیا گیا اور عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ تو باقی شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کی طرف سے بریت کا یقین ہے، ان کو اپنی بریت کا یقین ہے، کیونکہ وہی ان کے خلاف جو ریفرنس تھا رمضان شوگر مل کے حوالے سے اینٹی کرپشن کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 6 فروری کو بریت کی جو انہوں نے درخواست دی تھی اس پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو فیصلہ ایسا آنا ہے کہ ان کو خوشی کا آج ہی خمار چڑھ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے 10 من لڈوؤں کی، 10 من مٹھائی کی پہلے سے ہی آرڈر دے دیا گیا ہو، پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہو، تیاری کر لی گئی ہو، کیونکہ یہ لوگ جشن منانے میں بڑے خود کفیل ثابت ہوئے ہیں، پہلے سے جشن منانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، پہلے سے ان کو پتہ ہوتا ہے کیا فیصلہ آنا ہے۔ چلے جاتے ہیں 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف کی حکومت ٹوٹ گئی تھی، ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی تھی، صدر صاحب کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا، اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ معاملہ تو ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے پاس لایا جائے۔ جج نسیم حسن شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنے پاس معاملہ منگوایا اور اس کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں کر دیا۔ تو فیصلہ صبح آنا تھا، رات کو میاں شہباز شریف صاحب یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف سے لاہور میں فون آتا ہے، اس کے وٹنس ہیں، کئی وٹنس ہیں، جو وٹنس ہیں ان میں سے ایک نے مجھے بتایا تھا وہ بڑے عہدے پر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک فلاں بٹ، اس کو آرڈر دیا گیا کہ بٹ یہ مٹھائی کا کل اہتمام کر لو، جشن منانے کی تیاریاں کر لو، اور پھر اگلے دن میاں نواز شریف کی حکومت بحال ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، تو شہباز شریف صاحب کی بریت ہونے جا رہی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، یہ پاکستان سے تھوڑا سا باہر جاتی ہوئی خبر ہے۔ استھیاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ 400 استھیاں یہ بھارت بھجوا دی گئی ہیں ہردوار میں پہنچانے کے لیے، وہاں پہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ آج کل کنبھ میلہ جاری ہے، یہ 3 شہروں میں ہوتا ہے، ان میں ایک ہردوار بھی ہے، تو وہاں پہ یہ استھیاں پہنچائی جائیں گی اور یہ دریا میں بہا دی جائیں گی۔ استھیاں ہوتی کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ہندو لوگ جو مر جاتے ہیں ان کی جس طرح سے ارتھی جلائی جاتی ہے اور جو مردے کی خاک ہوتی ہے اس کو سنبھال لیا جاتا ہے، اس کو استھی کہتے ہیں، اور یہ 400 استھیاں واگا بارڈر کے ذریعے بھارت پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ گنگا جمنا سروتی دریاؤں میں ان کو بہا دیا جائے گا، تو یہ 400 اکٹھی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 8 سال سے استھیاں بھارت نہیں گئی تھی، تو اکٹھی ہوتے ہوتے ان کی تعداد 400 ہو گئی۔ پہلے بھی یہ بھارت پہنچائی جاتی رہی ہیں وہاں پہ گنگا جمنا اور سرسوتی دریا میں بہانے کے لیے، لیکن اب یہ زیادہ ہو گئی تھی، اس کے لیے باقاعدہ حکومت سے اجازت لی جاتی ہے۔ کوئی اجازت میں معاملہ آ گیا یا جو کچھ بھی ہوا، یہ 400 ہو گئی تھی، بالآخر وہ وہاں پہ پہنچا دی گئی ہیں۔ استھیاں ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ راکھ ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کو ہندو جلا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔